اللہ رب العزت کی محبت میں اس ویڈیو کو آج اسکپ مت کرنا، جیسا کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے ایسی وضاحت کی ہے کہ وقف بل کیوں لایا گیا اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیا کیا حالات آنے والے ہیں، ایسا کلیئر بتایا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار مسلمان کے لیے ویڈیو کافی ہوگی اور ناسمجھ مسلمان کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ناسمجھ جو مسلمان ہے اس کا دماغ پروٹیسٹ پر، پردرشن پر اور بہت بڑی ڈگری اور عہدوں پر ہے۔ یہ ساری چیزوں پر ہماری نگاہ ہو، لیکن پہلے ہماری نگاہ کس پر ہو اس کی وضاحت مفتی صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو باقی رہنا ہے، آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا۔ وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے۔ 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہے، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے، اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں۔ 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں، فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے، اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی۔ پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ، اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے، 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا، یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی، تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے۔ بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا، میری اپنی بات نہیں تھی۔ سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے
جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کچھ نہ کرے تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہیں اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے. اللہ رب العزت کا یہی حکم بھی ہے قرآن پاک کے اندر، جس کو میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں نہ بٹنا. وَلَا تَفَرَّقُوا، آج فرقوں میں بڑھنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی مار ہم پر پڑ رہی اور ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں، منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود، منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود، متحد ہوں گے تو قدموں میں زمانہ ہوگا. میرے محترم عزیزو، آج کی ویڈیو آپ کو شیئر کرنا ہے تاکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں تک یہ بات پہنچے، خبر پہنچے کہ حالات کے آنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے. پردرشن، پروٹیسٹ یہ سارا ضروری ہے، لیکن اس کے پہلے کیا ضروری ہے؟ یہ ساری چیزوں کو، یہ سارے اعمال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ورنہ ہم پروٹیسٹ کر کر کے، دھرنا پردرشن کر کر کے تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. میرے محترم عزیزو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کا دل سے شکریہ. السلام علیکم.